جس نے لکھ کے ادھر بھی دے دیا. باہر کے یہ بزرگوار محمد علی مرزا صاحب اب تو معروف شخصیت ہیں, سب ان کو جانتے ہیں کہ ایک آزاد فکر رکھنے والے شخص ہیں, اور انہوں نے ایک بہت ہی مشکل میدان چنا ہے جو شاید پاکستان میں تو کسی نے آج تک ایسا موضوع اور ایسا میدان نہیں چنا تھا. یہ پہلے ہیں. اب ان کی وجہ سے ممکن ہے اور بھی آ جائیں میدان میں. اگر ان کا حشر دیکھ لیا پہلے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور ہوتا ہے, تو بعد میں بھی ممکن ہے کوئی جرأت کرے. لیکن ایک خاص اپنا ان کا مطالعہ ہے, مزاج ہے, اور سب سے زیادہ جو انہوں نے اپنا موضوع, سب سے خطرناک موضوع چنا ہے وہ یہ ہے کہ فرقوں کے اندر جو موجودہ مسائل ہیں ان کے اپنے بقول کے فرقوں کی انجینئرنگ یا فرقوں کی جو شناخت ہے ان کے اندر جو کمزوریاں ہیں جس وجہ سے فرقہ واریت ہے یا فرقہ بازی ہوتی ہے, اور وہ پہلو. اور یہ اس لیے خطرناک ہے کہ سب سے زیادہ حساس موضوع مذہب ہوتا ہے, اور مذہب میں بھی دین سے زیادہ حساسیت فرقے کے اوپر ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مثلا پاکستان میں توحید کے بارے میں کتنی گمراہی پائی جاتی ہے. کوئی مسلک کا کوئی آدمی نہیں بولتا. علنی توحید کے خلاف شرک, کفر بیان ہوتا ہے, ممبروں پہ بیان ہوتا ہے. سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کفر و شرک سے, مذہبی مجالس اور مذہبی محافل. حتیٰ افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ شیعہ مجالس میں بھی بعض نام نہاد ایسے وہی اشباح الناس جن کو عالم کہتے ہیں وہ آ کر بھی کفر و شرک سے دریغ نہیں کرتے اور صریح بول جاتے ہیں, نصیریت بیان کرتے ہیں, غلو کرتے ہیں, اور یہ سب سنتے ہیں, تفریح بھی لیتے ہیں. کوئی بھی ان پر اعتراض نہیں کرتا. جو دین کی جڑ ہے, یہ چونکہ دین کا مسئلہ ہے, یہ فرقوں کا نہیں ہے. توحید دین کی بنیاد ہے. فرقوں کی بنیاد توحید پر نہیں ہے. فرقوں کی بنیاد شخصیات پر ہے, فرقوں کی بنیاد اپنے اکابرین پر ہے, فرقوں کی بنیاد اپنے اپنے مخصوص طریقے پر ہے. اس لیے کسی فرقے کو کوئی حساسیت نہیں ہے, اور یہ طبقہ فری, اس پہ نہ کوئی کیس کرتے ہیں, نہ ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر کٹتی ہے, نہ ان کو کوئی جواب دیتے ہیں, نہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں. بالکل مطمئن ہیں جیسے توحید سے کسی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, نعوذ باللہ. یہ ایک صورتحال ہے. لیکن فرقے کے اوپر سب کی صورتحال ہے. آپ مثلا فرقوں کے اندر جہاں جہاں حساسیت ہے جس کے اوپر ذرا سا اشارہ بھی کر دیں آپ تو وہ بوکھلا اٹھتے ہیں. اور یہ بزرگوار یہی کام کر رہے ہیں. فرقوں کے مقدسات انہی کی کتابوں سے نکال کر, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے, انہی کی کتاب سے نکال کر انہی کی کتاب سے ان کے فرقے کے کوئی ضعف ہے تو وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. قاعدتاً تو یہ ہونا چاہیے کہ میرے خیال میں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے سب کو کہ یہ اپنا اتنا وقت نکال کے ہر فرقے کی کتاب پڑھتے ہیں, اور ہر فرقے کی کتاب میں اس میں سے وہ نکال کے باتیں ان کو دکھاتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ ہے اور یہ درست نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے موضوع ہی ایسا ہے, اس کو چھیڑنا تو جیسے مکھیوں کے اس کھگے میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے, چھتے میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے. مکھیاں بھی نہ معمولی مکھیاں, بیڑ یا شہد کی مکھیاں. میں یہاں ایک اصطلاح استعمال کرتا ہوں, وہ مکھیاں کون سی ہیں؟ فارسی میں یہ بڑی مکھیاں ہوتی ہیں, شاید پنجابی میں ڈگ مکھی کہتے ہیں اس کو یا کچھ اور کہتے ہوں گے, لیکن فارسی والے خرمگس کہتے ہیں اس کو. خرمگس, خر فارسی میں مبالغے کے طور پر ہوتا ہے. جیسے کوئی چیز ہوتی ہے نا بہت کسی چیز کی کیفیت کو بڑھا کر پیش کرنے کے لیے. اب انگلش میں میرے خیال میں موسٹ یا کوئی اور اس قسم کا لفظ ہوگا, میری زبان نہیں ہے, مبالغے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. یا میں اس کی دوسری مثال دیتا ہوں کہ پشتون لوگ
لفظ مبالغے کے لیے جب کسی کو بتانا ہو کہ یہ بہت شدید، بہت کٹر، بہت پکا ہے، تو اس کے لیے لفظ کافر استعمال کرتے ہیں. البتہ پشتو لہجے میں کاپر کہتے ہیں، کاپر. مثلا کسی کو انہوں نے بتانا ہو کہ یہ بہت بڑا عالم ہے تو وہ کہتے ہیں کافر ملا دے، یہ بڑا کافر ملا ہے، یعنی بہت سخت بڑا ملا ہے. ان کے یہاں کافر کا مطلب کافر نہیں ہے، کافر کا مطلب یعنی بہت بڑا ملا ہے. اگر وہ کسی کو کہیں کہ یہ بڑا مثلا مومن ہے، یہ بہت بڑا پکا مومن ہے یہ، تو وہ کہیں گے کافر مومن دے، یہ بڑا کافر مومن ہے، یہ یعنی بہت بڑا مومن ہے. یہ مبالغے کا صیغہ ہے. فارسی میں خر مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا خر مہرا یعنی وہ مہرا جو سب سے بڑا ہو، زیادہ طاقت والا ہو، خر مہرا ہے یہ. اسی طرح مکھیاں، کچھ مکھیاں ہوتی ہیں معمولی سی جن کی کاٹ آدمی برداشت کر لیتا ہے، کچھ بڑی مکھیاں ہوتی ہیں یہی سرخ رنگ کی شہد کی مکھیاں، یا کچھ شہد کی نہیں ہوتی، ویسے گھر بناتی ہیں، یہ پونڈ جس کو کہتے ہیں، اس طرح کی زہریلی مکھیاں ہوتی ہیں. ان کو فارسی میں کہا جاتا ہے خرمگس. یہ اگر آدمی کو ڈس لیں، مختلف جگہ مختلف کہاوتیں ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی کاٹ لے تو مر جاتا ہے آدمی، یا 7 کاٹ لیں تو یقیناً مر جاتا ہے. انہوں نے ان مکھیوں کے چھتے میں جہاں ہاتھ ڈالا ہے، ظاہر ہے وہ تو ایک طبی ہے کہ ناگوار گزرتا ہے، لیکن جس چیز پر وہ FIR کاٹی گئی وہ ان کی ایک گفتگو ہے، اسی طرح کی فرقہ والی باس ہے. تو وہ انہی کی بات کی تشریح کر رہے تھے کہ یہ آپ کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے نہیں اپنی طرف سے کوئی چیز بیان کی، جو اس متعلقہ کتاب میں یا فرقوں میں لکھا ہوا ہے اسی کی وضاحت کر رہے تھے. اور زیادہ تر وہ یہی کام کرتے ہیں. تھوڑا بہت جو کبھی میں نے ان کے سنے ہیں بیانات، تو اس میں وہ ہر فرقے کی کتاب لے کے اس میں سے باقاعدہ نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ بھائی آپ کے ہاں یہ لکھا ہوا ہے. انداز تھوڑا ہے، سخت ہے. وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں اتنا بھی سخت نہیں ہوں، حضرت عمر جتنا سخت نہیں ہوں. وہ خود اپنی تندی لہجہ کو جب توجیہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو دلیل اس کے لیے لاتے ہیں تو کہتے ہیں میں حضرت عمر جتنا سخت نہیں ہوں. یعنی اگر آپ میری بات نہیں برداشت کر سکتے ہو تو پھر ان کو کیسے برداشت کرو گے. یہ زیادہ ویلڈ بات تھی کہ ان کے بارے میں یہ پوچھ لیتے آپ. باہر کے آپ نے دوسرا سوال پوچھ لیا ہے تکفیریت والا. یہ تکفیری ذہنیت پاکستان میں ضیاء الحق کے زمانے میں باقاعدہ تھی، تو بہت قدیم سے ہے، ابن تیمیہ اور ان سے بھی پہلے کے لوگوں کی ہے. تکفیریت چلتی آ رہی ہے، یعنی مسلمان کا مسلمان کو ہی کافر قرار دینا کہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان کافر ہے. بلکہ یہ جو سعودی عرب میں نظریہ پھیلا پھولا 100 سال پہلے، اس کی بنیاد ہی یہی تھی کہ اپنے علاوہ سب کافر ہیں. اور یہ تمام مسالک کے اندر، فرقوں کے اندر یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ اپنے علاوہ دوسروں کو کافر کہتے ہیں. ظاہر ہے جب مسلک علیحدہ ہیں، فرقہ علیحدہ ہے، سوچ علیحدہ ہے، تو ایک جیسا تو نہیں سوچتے. ہر آدمی ایک اپنے انداز سے سوچتا ہے. اجتہاد ان کا اپنا ہے، منبع ان کا اپنا ہے، دلیل ان کی اپنی ہے، اور وہ علیحدہ سوچتے ہیں. اور اگر کوئی اسلام کی بنیادی باتوں کو مانتا ہے، جو دین کی بنیاد ہے، جو قرآن نے ذکر کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و خاتمیت کو مانتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، لیکن آگے چل کے ڈیٹیل میں، تفصیلات میں، جزیات میں وہ دوسروں کی طرح نہیں سوچتا، آپ کی طرح نہیں سوچتا، ہماری طرح نہیں سوچتا، یہ دلیل بن جاتی ہے کہ وہ کافر ہے. اور یہی سب سے زیادہ بری حرکت ہے جو مسلمانوں کے اندر یہ قباحت پیدا ہوئی ہے، تکفیر والی، کہ جو ہماری طرح نہیں سوچتا، اختلاف رائے رکھتا ہے، یہ کافر ہے. یہ ایک لعنت ہے مسلمانوں کے لیے. نامعقول ترین کام ہے، غیر علمی کام ہے، غیر انسانی کام ہے، غیر اسلامی کام ہے، یہ غیر ایمانی کام ہے. وہ اہل قبلہ ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مانتا ہے، وہ یہ کافی ہے. بس اس سے آگے
कुफ्र कहाँ से निकाल के ले आए हो उसका? अल्लाह को भी मानता है, रसूलुल्लाह को भी मानता है, क़यामत को भी मानता है, कुरान को भी मानता है, फिर भी काफिर है। अब किसका काफिर है? अब काफिर है तुम्हारे नज़रिए का काफिर है, तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हारी तरह सोचता नहीं है। इख्तिलाफ राय तकफीर की दलील नहीं है। इख्तिलाफ राय अच्छी चीज़ है, अगर इल्मी हो, अगर आलिमाना हो, अगर आमियाना हो, अगर ये जाहिलाना हो, फिर ये झगड़ा बन जाता है, फिरका वारियत बन जाती है। लेकिन इख्तिलाफ राय, ये आप अगर अहले बैत के पैरोकार हैं, तशय्यो के लिए ये एक बहुत बड़ा इम्तियाज़ है। तमाम मसालिक में, तमाम फ़िरक़ों में यही मिर्ज़ा साहिब अपनी गुफ्तगू में ये एक मौजू इन्होंने बहुत खूबसूरती से, मैं अभी बयान करूँगा कि इनके साथ दुश्मनी किस वजह से है, और सिर्फ ये इसमें तन्हा नहीं है, और भी लोग इनके साथ शामिल हैं इस तरह के जिनके साथ दुश्मनी है। कह देता हूँ अभी जब बात आ गई है, इनके साथ दुश्मनी क्यों है? चूँकि ये नासबियत को रद्द करते हैं। तारिक जमील साहब के साथ क्यों दुश्मनी है? अहले बैत की तफजील और नासबियत की तरदीद करना, ये इनका जुर्म है असल में। ये जो सब घेर लेते हैं, कितनी हुई बदतमीज़ी तारिक जमील साहब के, उनके अपने फ़िरके के लोग, अपने देवबंद के लोग कितने उठे, इस कदर नऊज़ु बिल्लाह उनके ख़िलाफ़ मुग़ल्लज़ात कही गई हैं। उन्होंने ख़ुद कहा है कि यानी मेरे उनके नसब के बारे में तौहीन-आमेज़ बातें की गई हैं। उनके अपने मज़हब मुफ्ती कह रहा है, नऊज़ु बिल्लाह। किस जुर्म में? कि इनकी कुछ बातें ऐसी हैं जो शियों के हक़ में हैं, नऊज़ु बिल्लाह। चूँकि इसने ऐसी बातें की हैं शियों के हक़ में जाती हैं, इस वजह से इसका नसब यूँ है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। उन्होंने जवाब में फिर अपना शजरा पेश किया कि मैं फ़लाँ कौम का हूँ, मेरे आबा व अजदाद ये हैं, ये सारा। और वो जो कहने वाला है वो भी देवबंदी है। खूब, इनका भी यही जुर्म है, चूँकि ये अहले बैत की तफजील करते हैं और ये बर्दाश्त नहीं है। नासबी तबका हर उस, बेशक उनके मसलक का हो, उनके, अब ये अहले हदीस हैं, ये ख़ुद भी कहते हैं मिर्ज़ा साहब अहले हदीस हैं। अहले हदीस भी अगर नासबी की हिमायत ना करे तो वो भी इनको कबूल नहीं है। देवबंदी भी अगर नासबी का हामी ना हो वो भी इनको कबूल नहीं है। बरेलवी कोई अगर नासबियत का हामी ना हो वो भी इनको कबूल नहीं है। इनको ये तबका जो मीडिया पे या जिस जगह पर भी है, ये उन सारे उलमा, उन सारे लोगों के लिए दर हकीकत और मारूफ हैं लोग जो नासबियत का प्रचार करते हैं खुल मखुल्ला। दुश्मनाने अहले